پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں اب یاد بھی نہیں ہیں، تو نئی نسلوں کو بھی ان واقعات سے آگاہ کرتے چلیں۔ ارے آپ کے تو بال گر رہے ہیں، گنجے ہو جائیں گے، پریشان ہو گئے نا؟ لیکن فکر نہ کریں، پاکستان میں ایسے بہت سارے اسکینڈلز ہماری تاریخ کا حصہ ہیں جن میں لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، ان سے فراڈ کیا گیا اور انہیں لوٹا گیا۔ تو ہم آج اس سلسلے کے ایک پرانی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، گنجے پن کا علاج۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید یہ 70 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ عمر چاہے کتنی بھی ہو جائے، گنجا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا۔ آدھی روٹی آدھا کباب، گنجے کو مارنا بڑا ثواب۔ دور سے دیکھا انڈے ابل رہے تھے، قریب جا کر دیکھا گنجے اچھل رہے تھے۔ گنج پن کا علاج ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے صدیوں سے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ہر دور میں وہ اس جستجو میں رہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہاں تک کہ مشہور یونانی طبیب بقراط، جنہیں جدید سائنس کا جد امجد کہا جاتا ہے، وہ بھی گنجے پن کے عمل کو روکنے کے طریقے کو آزماتے رہے۔ یہاں تک کہ مشہور یونانی طبیب بقراط، جنہیں جدید سائنس کا جد امجد کہا جاتا ہے، وہ بھی گنج پن کے عمل کو روکنے کے طریقے کو آزماتے رہے۔ گنجے کے سر پر ہل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا۔ ہماری سیاسی تاریخ میں یہ نعرہ بھی محفوظ ہے۔ نئی نسل کو تو معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ نعرہ کس لیڈر کے لیے لگتا تھا۔ یہ تاریخ اسی طرح آگے بڑھتی رہی ہے۔ ہمارے یہاں فراڈ اور اسکینڈل بہت ہوتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگ سب کچھ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو آج گنجے پن کے حوالے سے ایک اسکینڈل کا ذکر کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی میں چند نوجوان امریکہ سے ڈگری لے کر لوٹے تو کچھ کاروبار کرنے کا سوچا۔ مذکورہ نوجوانوں نے مل کر ایک ترکیب سوچی، جائزہ لیا کہ اس ملک کے خصوصاً مردوں کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ان کی نگاہ انتخاب بال جھڑنے یا گنج پر ٹھہری۔ کہیں سے ₹1,00,000 ادھار پکڑا، جس میں سے 99% مارکیٹنگ کے لیے مختص کر دیا۔ چنانچہ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر کی ہر دیوار پر جعلی حروف میں ایک اشتہار لکھا نظر آنے لگا، زیڈال گنج پر بال۔ نیچے ایک پوسٹ باکس نمبر درج ہوتا تھا۔ یہ اشتہار اس وقت کے تمام اخبارات اور رسائل میں بھی شائع ہوتا تھا۔ یہ شاطر نوجوان صارف کی فریب پذیری کا رمز پا گئے تھے، اور اس ملک میں جادو ٹونا کے علاج کی طرح جادو اثر علاج بیچنے پر حکومت کی جانب سے کوئی پابندی تو ہے نہیں۔ دوا کی قیمت واجبی سی رکھی گئی تھی۔ درست حساب کتاب تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اندازہ کیجئے کہ کروڑوں کی آبادی میں چند لاکھ نے بھی یہ طلسماتی دوا، جو سادہ پانی اور خوشبودار مواد کے آمیزے کے سوا کچھ نہ تھی، منگوائی ہو تو ان نوسر بازوں نے کتنی کمائی کی ہوگی۔ یہ نوجوان تو اپنا خرچہ پانی نکال کر غائب ہو گئے، لیکن مدت تک زیڈال گنج پر بال کے اشتہارات ان کی ذہانت اور عوام الناس کی اجتماعی حماقت کی یادگار کے طور پر دیواروں اور اخبارات پر موجود رہے۔ اس کے بعد آج کل ان کی جگہ دیگر اسی نوعیت کے اشتہارات نے لے لیے، جیسے 4 ماہ میں گارنٹی سے میٹرک پاس، عالم کامل، بنگالی باوا، مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ گنجے پن کا سبب بننے والی جینز فیملی کی طرف سے آتی ہے، لہذا گنجا پن ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آ سکتا ہے۔
عموماً خواتین گنجے پن کا شکار نہیں ہوتی۔ ان کے سر کے اوپر والے حصے سے کچھ بال گر جاتے ہیں۔ آپ ہفتے میں کتنی بار اپنے بال دھوتے ہیں؟ روزانہ یا ہفتے میں 3 بار؟ کیا آپ ہر وقت ٹوپی پہنے رہتے ہیں؟ شاید آپ کے بال گرنے کی وجہ بال دھونا یا ٹوپی پہننا نہ ہو، لیکن آپ کا حجام آپ کو یہی کہتا ہوگا۔ بال گرنے کی کیمیائی اور جسمانی وجوہات اتنی مختلف ہو سکتی ہیں کہ گنجے پن کو روکنے کا کوئی بھی متبادل علاج 100% نتائج کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن یہ طریقے بال گرنے کی رفتار کو کم کر سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں اس عمل کو الٹا بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کے بال واپس ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ انڈیا میں 2000 افراد پر کی گئی تحقیق سے علم ہوا کہ جو لوگ دل کی شریانوں کے عارضے میں مبتلا تھے وہ وقت سے پہلے ہی گنجے ہو گئے یا ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ پاکستان میں گنج پن کی سب سے بڑی وجہ ذہنی دباؤ ہے۔ اس کے علاوہ غذائی کمی، خشکی اور سگریٹ نوشی اہم وجوہ ہیں، جبکہ خواتین میں بال گرنے کی بڑی وجہ غیر متوازن خوراک ہے۔ گنج پن سے نجات کے جدید طریقے علاج بہت مہنگا ہے۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ سائنسدان ایک ایسے علاج کے قریب پہنچ گئے ہیں جس سے گنجے پن پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے گا، کیونکہ انہوں نے اس مخصوص پروٹین کا کھوج لگا لیا ہے جس کی وجہ سے بال کمزور ہو کر رفتہ رفتہ گر جاتے ہیں۔ مردوں کے سر کے بال عموماً 50 سال کی عمر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا گرنا اور گنج کا نمودار ہونا ظاہر ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور پھر فکر شروع ہو جاتی ہے دوبارہ بال اگانے کی، جس کے لیے مختلف ہیئر ٹانک، تیل اور کریمیں استعمال کی جانے لگتی ہیں۔ لیکن یہ محاورہ کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، بالوں پر صادق آتا ہے، اور سر کے وسط میں ابھرنے والا چھوٹا خلا تیزی سے ارد گرد کے بالوں کو نگلنے لگتا ہے۔ پھر جب گنج بڑھ جاتا ہے تو اسے ذہنی طور پر قبول کرنے کے بعد اس کی فکر ہی چھوڑ دی جاتی ہے، لیکن پیشہ ورانہ ضرورتوں یا کسی دوسری وجہ سے اپنی شخصیت کا خیال رکھنے والے افراد اپنے گنج کو وگ میں چھپا لیتے ہیں یا پھر بالوں کی پیوند کاری کرا لیتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اب مصنوعی بالوں کے ساتھ گنج پن سے نجات پا چکے ہیں۔ اداکاروں کی تو یہ ضرورت ہے، ان کو تو مصنوعی بال لگوانے ہی پڑتے ہیں۔